جب صدر اوباما وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں بھاگ رہے تھے تو ہر سیاستدان کی طرح حکمران دور یعنی بش کی غلطیاں نہ دہرانے کی باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ اب جب صدر بنے کچھ عرصہ بیت گیا ہے تو بش کے جن احکامات پر تنقید کر رہے تھے آج خود انہیں ہی دہرا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسا بش نے عراق میں فوج بڑھا کر امریکی مقاصد کو فائدہ پہنچایا ویسا افغانستان میں بھی کیوں نہ کیا جائے۔ یہاں بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا عراق طرز پر افغانستان میں فتح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر ایک میدان جنگ میں فوج بڑھانے سے فائدہ ہوا تو کیا دوسرے میدان میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اوباما کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں فائدہ ہوگا، لیکن ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عراق میں جو چیز فائدہ مند ثابت ہوئی وہ افغانستان میں کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ اب عراق میں فوج بڑھانے اور افغانستان میں فوج میں اضافے کے درمیان کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کیا کیا چیزیں مختلف ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ دونوں ممالک میں فوج بڑھاؤ کا مقصد ایک ہی ہے کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو پیچھے دھکیلنا اور مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینے کی مہلت حاصل کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عراق میں یہ فائدہ مند کیوں ثابت ہوئی۔ عراق کے مقامی لوگ غیر ملکی القاعدہ کے رہنماؤں سے تنگ آ چکے تھے، ان کی بربریت کے خلاف مسلح جد و جہد کرنے کے لیے تیار تھے۔ افغانستان میں ایسا نہیں ہے۔ افغانستان میں مسلح جد و جہد کے لیے لوگ تو ہیں لیکن عراق طرز پر نہیں۔ اور جو دوسری چیز مزید پریشانی کا باعث ہے وہ یہ کہ افغانستان میں طالبان مقامی ہیں، غیر ملکی نہیں۔ پھر بات آتی ہے ملکی مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت کی۔ عراق میں فوجی طور طریقے کی جڑیں موجود تھیں، اس لیے مقامی سیکیورٹی فورسز کو خود مختار بنانا مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں۔ جیسا کہ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک مولن نے کہا ہے کہ عراق اور افغانستان کی مقامی سیکیورٹی فورسز کا ایک دوسرے سے موازنہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں عراق طرز کی کامیابی اور بھی مشکل ہے۔ کیا افغانستان میں فوج بڑھانے سے عراق میں ملنے والی کامیابی حاصل ہوگی؟ کیا افغان سیکیورٹی فورسز عراقی فوج کی طرح بھی فعال ثابت ہوں گی؟ ایک اور نقطہ جو غور و فکر کا حقدار ہے وہ یہ کہ بش نے عراق میں فوج بڑھاتے وقت کوئی ٹائم لائن، کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی۔ اوباما نے فوج اتارنے سے پہلے واپسی کی لکیریں بھی کھینچتی ہیں۔ اور جیسا کہ بش دور میں ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر فار عراق اینڈ افغانستان میگن اوسالیون نے کہا ہے کہ واپسی کی تاریخ سے افغانستان اور پاکستان میں یہ تاثر پھیلے گا کہ امریکہ ماضی میں سوویت جنگ کے بعد جیسے میدان چھوڑ کے چلا گیا تھا کہیں پھر ویسا ہی نہ ہو۔